ڈسکا سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-75 میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے مبینہ دھاندلی کے الزامات اور 23 لاپتہ پریزائڈنگ افسران کے کئی گھنٹوں تک غائب رہنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنیچر کو جاری کیے گئے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ 20 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج پر شبہ ہے، لہٰذا مکمل انکوائری کے بعد غیر حتمی نتیجہ جاری کرنا ممکن نہیں ہے اور یہ معاملہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری لگتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق NA-75 کے نتائج اور پولنگ عملہ لاپتہ ہونے کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ معاملے کی اطلاع ملتے ہی رات گئے مسلسل IG پنجاب، کمشنر گوجرانوالہ اور DC گوجرانوالہ سے رابطے کی کوشش کرتے رہے لیکن رابطہ نہ ہوا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب سے رات 3 بجے رابطہ ہوا اور ان کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی کہ گمشدہ افسران اور پولنگ بیگز کی تلاش کی جائے گی، لیکن بعد میں ان سے دوبارہ رابطہ ممکن نہ ہو سکا اور کئی گھنٹوں کے بعد تقریباً صبح 6 بجے پریزائڈنگ افسران پولنگ بیگز کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کوتاہی برتنے پر اور پولنگ مٹیریل میں رد و بدل کی صورت میں متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ڈسکا سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-75 میں 23 لاپتہ پریزائڈنگ افسران کے اغوا کی تحقیقات سامنے آنے تک نتیجہ روک دیں۔ احسن اقبال نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے تو اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ 23 پولنگ اسٹیشنز کا عملہ پولنگ مکمل ہونے کے بعد نتائج لے کر کہاں غائب ہو گیا تھا۔ قانونی طور پر تو ان نتائج کو ریٹرننگ آفیسر کے آفس جانا تھا، جو کہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن 4 گھنٹے تک لاپتہ رہنا شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بات کی بھی تحقیقات کرے کہ متعدد پولنگ اسٹیشنز پر 4 گھنٹے تک پولنگ رکوائی گئی، جس سے ان کے بقول ہزاروں نون لیگ کے ووٹرز ووٹ ڈالنے سے محروم رہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کے حالات پیدا کیے گئے، اس سے حلقے میں ہونے والا الیکشن مشکوک ہو گیا ہے۔ اس سے قبل احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈسکا کے مسلم لیگ نون کے مضبوط علاقوں میں سارا دن فائرنگ کر کے خوف و ہراس کی فضا بنائی گئی، جس کے مقصد نون لیگ کے ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کم کرنے کی کوشش تھی۔ رہنما نون لیگ نے مطالبہ کیا کہ جہاں پولنگ بند تھی اور جن پولنگ اسٹیشنز کے پریزائڈنگ افسران لاپتہ تھے، وہاں پر دوبارہ پولنگ کروائی جائے۔ میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا کہ NA-75 کا نتیجہ روکنے کی درخواست نون لیگ کے امیدوار نوشین افتخار نے جمع کروائی ہے۔ واضح رہے کہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-75 ڈسکا میں گزشتہ روز ہونے والے ضمنی انتخابات کے نتائج ریٹرننگ آفیسر نے روک دیے اور ان کے مطابق حلقہ کے حتمی نتیجے کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا۔ اس سے قبل اس حلقے کے کل 360 میں سے 337 پولنگ اسٹیشنوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کی سیدہ نوشین افتخار 97,588 ووٹ لے کر آگے تھی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علی اسجد 94,541 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر تھے۔ NA-75 کا حلقہ PMLN کے رکن صاحبزادہ سید افتخار الحسن شاہ کے انتقال سے خالی ہوا تھا۔ حلقہ NA-75 سیالکوٹ کے ضمنی انتخابات میں شدید بے نظمی بھی دیکھنے کو ملی اور فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق ایوان نے اس حوالے سے الزام لگایا ہے کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کے گارڈز نے پولنگ اسٹیشن پر فائرنگ کی۔ فردوس عاشق ایوان نے کہا ہے کہ نون لیگ ورکرز نے فائرنگ کی اور پنجاب میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں جہاں جہاں موقع ملا پولنگ روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ والوں کی ان حرکتوں کے باعث 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ دوسری جانب رہنما PTI عثمان ڈار نے لیگی رہنما رانا ثناء اللہ پر ڈسکا میں حالات خراب کرنے کا الزام عائد کر دیا اور کہا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف FIR کٹوائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے گڑھ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کی حیران کن کامیابی سے PTI 2018 میں جیتی گئی نشست کھو بیٹھی۔ نتائج کے مطابق قومی اسمبلی کے ڈسکا کی NA-75 اور قبائلی ضلع کرم کی نشست NA-45 اور صوبائی اسمبلی کے 2 حلقوں PP-51 وزیر آباد اور PK-63 نوشہرہ میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ ہوئی، جہاں روایتی حریف PMLN اور PTI ایک دوسرے کے مد مقابل رہے۔ سال 2018 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون نے NA-75 اور PP-51 کی نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی اور گزشتہ شب آنے والے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پارٹی سخت مقابلے کے بعد وزیر آباد کی نشست جیت گئی، جبکہ ڈسکا کی نشست پر نتیجہ روک لیا گیا ہے۔
تاہم نون لیگ کے لیے سب سے اہم جیت پی کے 63 نوشہرہ سے ہوئی، جہاں پی ٹی آئی کو شکست کی توقع نہ تھی۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار افتخار ولی، جنہیں اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کی حمایت بھی حاصل تھی، نے ضمنی انتخابات میں 21,000 سے زائد ووٹ حاصل کر کے فتح سمیٹی، جبکہ ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے میاں عمر کاکا خیل 17,000 سے کچھ زیادہ ووٹ لے سکے۔ نوشہرہ کی نشست پر پی ٹی آئی کے قانون ساز اور عمر کاکا خیل کے والد میاں جمشید الدین کی موت کے بعد خالی ہوئی تھی۔ اس نشست کے بارے میں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور موجودہ وزیر دفاع پرویز خٹک نے دعویٰ کیا تھا کہ پی ٹی آئی یہ انتخاب بآسانی جیت جائے گی۔ پی پی 51 وزیر آباد کے غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لیگ کی بیگم طلعت محمود صرف 5,000 ووٹ کے فرق سے پاکستان تحریک انصاف کے چودھری یوسف کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی جماعت کے کارکنوں نے پی پی 51 وزیر آباد میں پی ٹی آئی کے لیے ہونے والے ووٹ چوری کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مریم نواز نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے کی جانے والی ووٹوں کے بیگز کی چوری کو پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی عادل چٹھا اور عطا اللہ تارڑ نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ مریم نواز نے اپنی ایک اور ٹویٹ میں پیغام دیا کہ میں ان سب کو خبردار کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے ڈسکا اور وزیر آباد سے نتائج روکے ہیں اور نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں یہ مہنگا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سرعام دھاندلی ہے اور عوام کیا کہ سب سے پی ٹی آئی کی ایما پر کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ٹویٹر پر کئی ویڈیوز جاری کی جس میں ان کے مطابق دھاندلی کرنے کے مناظر ہیں۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے متحرک تمام کارکنان وہاں موجود تھے اور انہوں نے جانے نہیں دیا۔ ہم میں سے جانے نہیں دیں گے، جو 2018 میں ہوا اب مزید نہیں ہو سکتا۔ صحافی حامد میر نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی اور لکھا کہ گمشدہ ہونے والے چند افسران واپس آ گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ دھند کی وجہ سے گم ہو گئے تھے۔ اس تناظر میں صحافی احمد نورانی نے ٹویٹر پر سوال اٹھایا کہ جن پولنگ سٹیشنز کا عملہ غائب ہوا، صرف انہی کی دھند کا سامنا کرنا پڑا اور انہی کے موبائل بند ہو گئے تھے۔